اللہ الرحمن الرحیم مزيد النقل على 4 بتسليمة نهارا وعلى 8 ليلا والأربع أبدأ بالملكين وفرض قراءة في ركعتي فرض مكتوب الفطر والنقل ولازم إتمام نقل شرع فيه كسرة اختلاف عن الشروط سنة كما إذا ظن أنه لم يصلي فرض الظهر وشرع فيه فتذكر أنه قد صلاه صار ما شرع فيه نقلا لا يجب إتمامه حتى لو نقضه لا يجب لو نقضه لا يجب قضاءه ولو عند الطلوع والغروب وقضى ركعتين لو نقض. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. اور مکروہ ہیں مزید النفل، زیادہ نفل 4 رکعتوں پر ایک سلام کے ساتھ دن کو. تھوڑا جا پکھے آستہ کریں، شور ہے یار. اور 8 رکعتوں پر زیادہ رات کو، اور 4 افضل ہیں مالاوین میں، دن میں اور رات میں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. کورہا صیغۃ المجہول ہے، یعنی مکروہ ہے نفلوں کی ادائیگی جو نفل زائد ہوں 4 رکعتوں پر 6، 8، 10 ایک سلام کے ساتھ دن کے نوافل میں. ایک سلام نال دن نو زیادہ تو زیادہ 4 رکعتاں نفلاں دیا پڑھ سکتے ہیں. اور 8 پر نوافل، رات کے نوافل میں پھر نوافل اللیلہ. رات کو ایک سلام کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھ سکتا ہے. ہر 2 کے بعد قاعدہ ہوگا یوم یقوم الحساب تک، تے اٹھ کے سبحانک اللہ تو شروع کرے گا. آ رہی ہے گل. علت بیان کی ہے علماء نے اس مسئلے کی بائیں طور کہ نہیں روایت کیا گیا اس طرح، اور نہیں وارد یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ کیے ہوں 4 پر ایک سلام کے ساتھ دن کو، اور زیادہ کیے ہوں 8 پر رات کو. اور اگر نہ ہوتا یہ مکروہ تو البتہ روایت کی جاتی آپ سے، اگرچہ احیاناً ہوتی. تعلیماً للجواز یہ کام ہوتا. ظاہر اس تعلیل کا یہ ہے کہ کراہت تنزیہیہ ہے، تحریمیہ نہیں ہے. پھر کلام فقہا کی زیادتی کے انکار میں 4 پر دن کو، یہ تو صحیح ہے. اور بہرحال کلام ان کی زیادتی میں 8 پر رات کو یہ غیر مقبول ہے. کیوں؟ پس تحقیق وارد ہے یہ بات
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہیں 9 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ۔ سرکار نہیں بیٹھے ان 9 میں مگر 8ویں کے آخر پر اور 9ویں کے آخر پر، یہ بھی ایک روایت موجود ہے۔ اخرجہ مسلم فی صحیحہ۔ فعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے 9 رکعتیں، نہیں بیٹھتے تھے سرکار ان میں مگر 8ویں میں، بس سرکار اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی حمد کرتے، اللہ سے دعا مانگتے، پھر سرکار اٹھ جاتے اور نہ سلام پھیرتے، پھر کھڑے ہوتے، پس پڑھتے 9ویں رکعت، پھر سرکار بیٹھتے، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمِدُهُ وَيَدْعُوهُ، پھر سرکار سلام پھیرتے، سلام پھیرنا، یسمعنا، سرکار ہمیں سنواتے تھے، پھر سرکار پڑھتے 2 رکعتیں بعد اس کے کہ سلام پھیرتے، حالانکہ سرکار بیٹھے ہوتے۔ اے 2 رکعتاں جڑی شاد آخر دے بہ کے ایتھوں ثابت ہے بس یہ کل 11 رکعتیں ہیں۔ آپ نے جس نے فرمایا غالباً جناب عروہ سن، اے میرے پیارے بیٹے، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آگے چلی گئی اور پکڑ لیا آپ کو لحم نے، یہ بشری تقاضے ہیں کہ عمر بڑی ہو تو بدن بڑا ہوتا ہے، تو یہ مطلب ہے جی، تو بڑھاپا آ گیا، تو پھر سرکار وتر پڑھتے تھے 7 کے ساتھ، اور کرتے سرکار رکعتین میں مثل اپنے کرنے کے اول کے، تو پس 7 تے پھر 2 رکعتاں بہ کے، پس یہ 9 ہو گئی ہیں میرے پیارے بیٹے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے کوئی نماز، فرضاں تو علاوہ دی گل ہے، تو سرکار پسند فرماتے یہ کہ مداومت فرمائیں اس پر، والاربع افضل فی الملوین، قوله افضل مالوین اللیل والنہار والواحد ملا مکسور بیلف مکسورا ملا تے پھر مالا وین۔ اچھا جی، قول و افضل، یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ افضل 4 نے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اشک ہیں، اور ادوا میں حضروب تحریمہ کے 1-2 سلام پھیرے سا لے لیا، 4 ہون گیا تو لمبا ہوئے گا، پس ہوگا یہ اکثر حضروب ثواب کے۔ اور اسی کے ساتھ قول کیا اب کے صاحبین نے نوافل نہاریہ میں، اور مستحب جانا ہے صاحبین نے لیلہ میں 2 کو، باوجہ حدیث سونیا دا فرمان، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، او جڑا دسیا وہ فعل ہے، جڑا عن عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھے وہ فعل ہے، تے سانو جڑا قول فرمایا وہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، صحیح بخاری، اخرج البخاری و مسلم، اور صحابین کا قول اوثق ہے اور اصح ہے۔ اچھا جی، مسئلہ اور فرض قرات کا فرض القرات، قرات والا جو فرض ہے یہ فرضوں کی 2 رکعتوں میں ہے،
اور وطروں اور نفلوں کی ساری رکعتوں میں ہے۔ قولہ رکعتی الفرض، یہ جو کہا نا فی رکعتین اولیین نے کہا، اطلاق میں اشارہ اس بات کی طرف کہ فرض مطلق رکعتین ہیں، اگرچہ اخرتین ہی ہوں، بہرحال اولیین کی تعیین قرات کے لیے یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اچھا جی، اور وطروں اور نفلوں کے کل میں یعنی ان کی دونوں کی جمیع رکعات میں بہرحال ہونا قرات کا فرض نفلوں کی ساری رکعتوں میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر شفع نفلوں سے صلاۃ علیحدہ ہے، اور قیام ثالثہ کی طرف جیسے نئی تحریمہ ہے، اور بہرحال ہونا قرات کا اسی طرح وطر میں، پس باوجہ احتیاط کے باوجہ اختلاف کے وطر کے ہونے میں واجب یا سنت، اور وطر پھر اقسام نفل سے ہو گئے۔ اچھا جی، اور بہرحال ہونا فرض کا فرض کی 2 رکعتوں میں فقط، تیسری چوتھی وچ نہیں، کتھوں ثابت ہے؟ فرضیت دی گل چل رہی ہے۔ سونیا نے 2 پہلیاں وچ قرات کیتی، اگریاں وچ فاتحہ، اس نال وجوب ثابت ہوئے گا چونکہ وہ خبر واحد ہے، سنت ثابت ہوئے گی۔ ایک 2 رکعتاں وچ قرات دی فرضیت واسطے نص قطعی چاہیے، تو پس اس لیے کہ موجب اس کا قرات کا 2 رکعتوں میں قرات کے فرض ہونے کا موجب واجب کرنے والا وہ امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اور امر کا قانون ہے جو اصول فقہ پڑھے ہے کہ امر نہیں تقاضا کرتا تکرار کا، تو پھر 1 رکعت میں قرات فرض ہوئی، کتنے میں؟ محض لازم ہے قرات ثانیہ میں واسطے لاحق کرنے ثانیہ کے اولا کے ساتھ دلالتاً باوجہ ہونے ثانیہ کے مثل اول کے کہ جڑنا ہے تو نماز پڑھنی ہے جی، قضا فی الہدایہ وغیرہ، زیادہ بست ہدایہ کے شروع میں دیکھیں، اور مکروہ ہے نفلوں کی زیادتی 4 پر 1 سلام کے ساتھ دن میں، اور 8 رکعتوں پر رات میں، اور 4 افضل ہیں دن رات میں، اور قرات کا فرض کی 2 رکعتوں میں ہے، اور وطروں اور نفلوں کی کل رکعتوں میں، اور مکروہ ہے نفلوں کی زیادتی 4 پر 1 سلام کے ساتھ دن کے وقت، اور 8 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فرض قرات فرض کی 2 رکعتوں میں ہے، اور وطر کی اور نفل کی ساری رکعتوں میں، اور لازم نواں مسئلہ، اور لازم ہے اتمام نفل کا کہ شروع ہوا مکلف نفل میں قصدن جو نفل شروع کیے ہیں ان کا اتمام، پہلے وہ نفل تھے اللہ اکبر کے بعد اتمام لازم ہو گئے جی، اتمام یہ جو قصدن کہا ہے اعتراض کیا ہے شروع سے زنن او کی میں
جیسا کہ جب ظن کیا مصلی نے مکلف نے کہ اس نے نہیں پڑھے ظہر کے فرض، تو شروع ہوا فرضوں کی نیت کر کے، تو یاد آ گیا کہ تحقیق اس نے تو پڑھ لیے ظہر کے فرض، تو اب یہ فرض تو ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ نفل ہے، کیونکہ نفل تو فرض تو پڑھ چکا ہے، تو اب ہو گیا وہ کہ شروع ہوا ہے اس میں، وہ کیا ہو گیا؟ تو اے جڑے نے نا قصدن نہیں شروع کیتے نفل، قصدن تے فرض شروع کیتے نے، نہیں واجب اتمام ان کا، پڑھ لبے شروع کیتے سو حرج کوئی نہیں، حتیٰ کہ اگر توڑ دیا اس کو تو نہیں واجب قضا، لازم ہے نفلوں کا اتمام جن میں شروع ہوا قصدن، اگرچہ یہ شروع ہونا طلوع کے وقت ہو اور غروب کے وقت ہو، اگرچہ یہ قولہ و لازمہ، وجہ اس کی کہ یہ کیوں لازم آ گئے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شروع ہوا نفل میں اور ادا کر لی اس نے کچھ قدر نفلوں سے، تو واقعہ ہوئی وہ جو ادا کر چکا ہے، کیا واقعہ ہوئی؟ قربت، کیویں واقعہ ہوئی قربت؟ اس دلیل کے ساتھ کہ اگر وہ فوت ہو جائے اللہ اکبر کہنے تو بعد، تو انہوں اس پر ثواب دیا جائے گا، تے ثواب تے تائیں جے قربت بنے، اے نمی دلیل آئی جی کہ بھی اگر اس حالت وچ فوت ہو جائے تو انہوں اس دا، تو شریعت وچ یہ بھی کم شروع ہو گیا ہے، او بنی اسرائیل دے زمانے دا بندہ جے راہ وچ سی، ایک گٹھ اگاں صرف ہویا سی تے او ان دی نیکی ہو گئی سی، بخشیا گیا سی جی تے تسی تے اسی تے سونے دے غلام ہیں جی، بھائی جڑا ہے نا جس لئے نیت کر لئیے تے ایک نیکی ہو جاندی ہے، باقاعدہ کریے تے 10 اور ہو جاندی ہے، تو اے وے کہ بھئی فوت ہو جائے تو اس کو ثواب ملے گا۔ جڑے صحابی چلے سن ہجرت واسطے، راج فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، وہ مشرکین نے مکہ تانا دیتا جڑے کام واسطے چلیا ہو نہیں سکیا، اللہ فرمایا سی پیچھے پڑھے ہو غالباً 10ویں سپارے چ کہ اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا ہے جی۔ کیا زمانہ ہے دین پڑھنے والا، پڑھانا تو بعد کی بات ہے، پڑھنے والا فوت ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے جو پڑھ لے، سندوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، جو دین سمجھ کر پڑھ رہے اس کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں انبیاء کے نیچے درجہ اس کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تجھے پڑھ گیا تو فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کدے گئیاں عقلاں تے کدے گئیاں سوچا، اس دلیل کے ساتھ کہ اگر فوت ہو گیا اس وقت اس پر ثواب دیا جائے گا، پس لہذا لازم ہے اس پر اتمام لقولہ جل جلالہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔
اور جب ثابت ہو گیا لزوم اتمام، تو اب جب اتمام لازم ہے تو پس اگر فاسد کرے گا نفلوں کو تو پھر اس پر قضا بھی واجب ہے اس پر قضا۔ یہ تو ہو گیا نماز دی گل۔ اور تحقیق وارد ہے یہ بات نفلی روزے میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حکم دیا تھا ان کو جنہوں نے فاسد کیا تھا نفلی روزہ، حکم دیا تھا قضا کا۔ اخرج ابو داود والترمذی والنسائی وابن حبان والطبرانی والبزار وغیرہم، بے طرق متعددہ جو قوت دیتے ہیں بعض کو۔ اور معلوم سے ہے یہ بات کہ صلاۃ نظیر ہے روزے کی، بلکہ صلاۃ اعلیٰ ہے روزے سے۔ تو جو نفلی روزہ توڑ کے قضا ہے تو نفلی نماز توڑ کے قضا بطریق اللہ۔ او واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتی ہیں ہدیہ بھیجا گیا میرے لیے اور جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے طعام کا، اور ہم روزے دار تھیں، نفلی روزہ رکھا جی، تو ہدیہ آیا، بس ہم نے روزہ افطار کر دیا۔ حضور والا جی سحری 3 پراٹھے کھادے ہوندے تو پھر لوڑ نہیں سی۔ اے او حالات نے 3 مہینے صرف کھجور تے پانی ہے جی، اپنے ہوتے نہیں قیاس کرنا جی، اپنے ہوتے قیاس نہیں کرنا۔ نالے مسئلے بننے سن تو ہم نے روزہ کھانے کے ساتھ توڑ دیا۔ پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہدیہ بھیجا گیا ہمارے لیے ایک ہدیہ، پس ہم نے خواہش کی اس کی تو پس ہم نے روزہ توڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا، یہ وکھرا ہے، علیکما صومن مکانہ یومن آخر، لازم ہے تم دونوں بار روزہ اس کی جگہ ایک دوسرے دن کا جی۔ اصلاح بات کی ہے پھر شرائط سے جی، ایک معنی ہے کہ تم پر حرج نہیں ہے، کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے کہ بلا اب یہ توڑا ہے تو یہ نہیں کہ اب بالکل چھٹی ہو گئی ہے، بلکہ ان کی قضا کرنی ہے جی۔ تو اور اگے بیوان ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا عرفہ والے دن، پس پیاس لگی شدید پیاس تو انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ سوال کیا ابن سیرین نے بہت سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ پاک سے، تو انہوں نے ابن سیرین کو حکم دیا یہ کہ قضا کریں ایک دن اس کی جگہ میں جی۔ اے گل جی، اچھا جی، اور بلاؤ اچھا اوکے دے گیا، لا یاجب القضاء، لا اور زور دن شروع کر کے پھر نفل بنے، اس لیے کہ وہ شے کہ شروع ہوا نہ، اس لیے کہ نہیں شروع ہوا تھا ان رکعتوں میں مگر اس ظن پر کہ وہ کیا ہیں، اور تحقیق ظاہر ہو گیا بطلان فرضوں کا، سنا جی، اور نہیں لازم اس کو مطلقاً
تو حتیٰ کہ لازم ہو اس کو اتمام اس کا بلو عندہ، یعنی سنا جے مسئلہ، یعنی اگرچہ ہو شروع نفل میں ان اوقات میں کہ منع کیا گیا نماز سے ان اوقات میں، پھر بھی اس لیے کہ ہو گیا ہے وہ بسم اللہ ایتھے لفظ ہے لِأَنَّهُ صَارَ لِأَنَّهُ مَا بِالْتِزَامِهِ وَإِنْ لَازِمَ عَلَيْهِ الْإِثْمُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلنَّهْيِ، او تھلے بھی معاشرے نے لکھا ہے اصل میں لِأَنَّهُ مَا ہے، ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ نفل ذمے آ گئے ہیں بے التزام ہی، اس کے التزام کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب اس نے نیت کر دی ہے نا تو اس کے ذمے آ گئے ہیں، اگرچہ لازم ہے اس پر گناہ باوجہ مخالفت کرنے مصلی کے نہج کی، لہٰذا توڑ دے تو پتہ جو طریقہ بھی افضل ہے بھی کون توڑے تے غیر مکروہ وقت کی کرے، یہ گل پڑی ہے جی سمجھے ہی، اور لازم ہے نفلوں کا اتمام کہ شروع ہوا ان میں قصدن، واسطے احتراز ہے اور قصدن نال شروع سے ظنن، مثال جیسا کہ جب ظن کیا اس نے کہ نہیں پڑھے اس نے زور کے فرض، پس شروع ہوا فرضوں کی نیت کر کے فرضوں میں، پس یاد آ گئی یہ بات کہ تحقیق پڑھ چکا ہے زور کے فرض، تو ہو گیا ما شارع فیہ نفلاً، تو ہو گئے وہ جو کہ شروع ہے اس میں وہ کیا بن گئے ہیں، کیونکہ فرض تو پڑھ چکا، فرض ایک وقت جو دو باری ہوندے نہیں، تو نہیں واجب اتمام اس کا، حتیٰ کہ اگر توڑ دے اس کو تو نہیں واجب قضا، اگرچہ نفلہ میں شروع ہونا وہ متن نال جوڑو، اگرچہ طلوع کے وقت اور غروب کے وقت، اور لازم ہے نفلوں کا اتمام شروع ہوا جس میں قصدن، اعتراض ہے شروع سے ظنن، جیسا کہ جب ظن کیا اس بات کا کہ نہ پڑھے اس نے نہیں پڑھے اس نے زور کے فرض، فرضوں میں یاد آ گئی یہ بات کہ تحقیق پڑھ چکا ہے زور کے فرض، ہو گیا وہ کہ شروع ہوا اس میں، نہیں واجب اتمام اس کا، حتیٰ کہ اگر توڑ دے اس کو وہ نفل نہیں واجب قضا، اگرچہ طلوع کے وقت ہوں یا غروب کے وقت، اے نہیں واجب قضا نال نہیں بلو نو جوڑنا، او متن نال بے اتمام لازم ہے پاویں مکروہ وقت شروع کرے، اے مطلب ہے اگے فی الشفل جی رکعات یقد الشفع الاولا للثانیہ خلاف ابی یوسف رضی اللہ عنہ، في الشفع الثاني وإن قعد على الركعتين وقام إلى ثالثة وأفسدها الشفع الأخيرة،
فقط الأول قد تم وهذا بناء على أن كل شفع من النفل صلاة على حدة كما لو ترك قراءة الشفعي. ایک کمات ٹھہر جاؤ. بسم اللہ صلی اللہ. بسم اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب قوت الا باللہ. اور قضا کرے رکعتین کو 4 رکعت نفل دی نیت کر کے شروع کیتے. یہ 8 مسئلے نے اگے آندے پے نے، انہاں دا مسئلہ چلدا پیا جی. تے قرات چھڈ دیتی. کتھے کنیاں رکعتیں اے مسئلہ ہے صرف. تے 3-4 باری اگے پڑھ چکے ہو. اور قضا کرے 2 رکعتیں اگر توڑ دیا اس نے، نقض کیا اس نے شفع اول میں یا ثانی میں، تو صرف 2 رکعتیں قضا کرے. یعنی اگر شروع ہوا 4 رکعت من النفل میں، نفلوں کی شروع ہوا، گل 4 دی 2 دی نہیں جے. اور فاسد کر دیا اس نے 4 کو شفع اول میں، شفع اول وچ انہوں فاسد کر دیتا ہے. تو ہون قضا کرے شفع اول کو نہ کہ ثانی کو. اندے ذمہ 2 رکعتاں دی قضا لازم آئی ہے، 4 دی. اے جڑی صورت ہے خلاف ہے واسطے امام ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ مسئلہ آگے آ جاندہ ہے. اے جڑا پہلا مسئلہ ہے دی دلیل اس لیے کہ جب اس نے پہلا شفع فاسد کر دیا ہے نا، اس لیے کہ نہیں شروع ہوا شفع ثانی میں، شفع شروع نہیں ہوا جی. تو جب شروع نہیں ہوا تو اس کی قضا کیسے ہوگی جی؟ سمجھے ہی؟ اچھا. اور اگر قاعدہ کیا اس نے رکعتین پر جی، اور کھڑا ہو گیا ثالثہ کی طرف جی، اور فاسد کر دیا اس نے اس قاعدے کو، تو قضا کرے شفع اخیر فقط جی. صرف دھیان کریں، پہلی وچ قرات کر لی سو، اے فاسد کیتا سو، اس لیے کہ اول تحقیق پورا ہو گیا ہے تو دوجا فاسد ہے. جس لئے قاعدہ کر لیا تو پہلا پورا ہو گیا. یہ بات مبنی ہے اس پر کہ ہر شفع نفلوں سے صلاۃ علیحدہ ہے، پامے 20 رکعتاں دی نیت کر لو، ہر 2 بکری نماز کیے. اے گل صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. بسم اللہ. قول خلاف ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قضا کرے گا 4 کی. پہلیاں 2 انہوں نے فاسد کیتا ہے نا، تے صرف 2 دی پہلیاں دی قضا نہیں بلکہ، کیونکہ جب اس نے نیت کر لی 4 کی تو لازم ہے 4 کا اتمام. اور طرفین فرماتے ہیں محض لازم ہوا ہے شروع کے ساتھ وہ جس میں وہ شروع ہوا ہے. وہ کتنے ہیں؟ تھوڑے نیت 4 دی، اور اس میں جو نا وہ لازم ہے.
لازم آیا شروع وہ جس میں شروع ہوا ہے، اور وہ کہ نئی صحت اس معاشرہ کے لیے مگر اسی کے ساتھ جیسے رکعت ثانیہ. تو شروع نال تے پہلی رکعت لازم آئی ہے تے اور او لازم آئی کہ جن دے نال اس پہلی دا صحیح ہونا بدھا ہے، وہ کیڑی دوجی ہے، کیونکہ ایک رکعت نفل ہوندا کوئی نہیں بتائرا، ان دی وجہ تو دوجی بھی لازم. سمجھ آ گئی ہو کہ صاحبین فرماتے ہیں ماذ لازم آیا شروع کے ساتھ وہ رکعت کے جس میں شروع ہوا ہے، اور وہ رکعت کے نئی صحت اس معاشرہ کے لیے مگر جیسے مطلب ہے. اور شفا اول کی جو صحت ہے نئی تعلق اس کا کس کے ساتھ، پس نہیں لازم آئے گا شروع فی الاول سے شروع ہونا جب تک نہ شروع ہوگا ثانی میں، پس نہیں لازم قضا اس کو ثانی میں شروع ہونے سے پہلے. گل مک گئی. قولہ وَإِنْ قَعَدَ، اگر بیٹھا، مقید کیا اس کے ساتھ اس لیے کہ اگر نہیں قاعدہ کیا اور فاسد کر دیا اخرین کو تو اب واجب ہے اس پر قضا اربع کی جمان، کیونکہ پہلیاں دا فرض رہ گیا، اگلیاں ہوں جو فاسد ہو گئی ہیں، ہون بل اجماع 4 دی قضا فی البنایا. اچھا جی، او جڑا ہے نا او لأن الاول کی بین او کا تمہ، یعنی قعود کے ساتھ 2 کے آخر پر یہ پورا ہو گیا، اور قیام الثالثہ بمنزل نئی تحریمہ کے ہے. وہذا یعنی قضا ایک شفع کی فقط 2 صورتوں میں ایڈی پڑھیاں نے مبنی ہے اس پر کہ ہر شفع نوافل سے اگرچہ شروع ہوا ہے، بولو چاہ ٹھہرو پیر جی اگا نہیں جانا، صرف اتھی جیتے آکھے میں. یعنی قضا شفع واحد کی فقط 2 صورتوں میں، یہ مبنی اس بات پر کہ ہر شفع نوافل سے اگرچہ شروع ہوا ہے 4 کی نیت کے ساتھ، لیکن ہر شفع نوافل سے صلاۃ مستقلہ ہے. اس گل تے مبنی تاں مسئلہ پڑھنا ہے. پس نہیں لازم آئے گا 2 شفوں میں سے ایک کے فساد سے دوسرے کی قضا. اب اور متفرع ہے اس پر ایک مسئلہ، نویت النفل، اگر نیت کی نفل کی مطلقاً نویت النفل اللہ اکبر تو نہیں واجب اس پر مگر، اور اگر نیت کی 4 کی تو نہیں واجب اس پر مگر 2 رکعتیں جب تک نہ شروع ہو تیسری میں، تو پھر اگلے بھی 2 آ گئیں ذمے. ہون آندے نے ان دی اتے گل متفرع جی، اور متفرع ہے اس پر چونکہ 2 وکھرے ہوندے نے، متفرع ہے اس پر بھی یہ بات کہ مستحب ہے یہ کہ پڑھے تشہد اول کے یہ کہ درود شریف پڑھے، یصلی درود شریف پڑھے تشہد اول کے بعد، اور دعا بھی یہ مستحب ہے. اور یہی منقول ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جیسا کہ موطا میں ہے. اور مستحب ہے بھی سبحانک اللہم اور تحفظ پڑھنا ثالثہ میں، چونکہ وہ نئی نماز شروع ہو گئی ہے. شرح منیہ میں لکھا ہے، لکھے خاص کیا گیا ان احکام کی گئی ہیں ان احکام سے 4 جو زور سے پہلے ہیں، اور 4 جو وہ اس وجہ مستثنیٰ نے. پس اگر فاسد کیا اس نے
ان 4 میں سے پہلی کو دوسری رکعت کو تو واجب ہے قضا، اس لیے کہ یہ 3-4 کیڑے 3-4 اس لیے کہ یہ 3-4 نہیں مشروع مگر تو پس ہو گئی وہ نماز واحدہ، لیکن ظاہر الروایہ ہمارے اصحاب سے وہ اطلاق ہے جیسا کہ باہر میں ہے جی۔ اور قضا کرے 2 رکعتیں اگر توڑ دے شفع اول میں یا ثانی میں، یعنی اگر شروع ہوا 4 رکعتوں میں نفل سے اور فاسد کر دیا ان کو شفع اول میں، تو قضا کرے شفع اول نہ کہ ثانی۔ خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اچھا یہ دلیل پچھلے مسئلے دی، اس لیے کہ نہیں شروع ہوا شفع ثانی میں مک گئی گل۔ اور اگر قاعدہ کیا اس نے رکعتین پر اور کھڑا ہوا تیسری کی طرف اور فاسد کر دیا تیسری کو یا چوتھی کو کوئی بھی، تو قضا کرے شفع اخیر فقط، اس لیے کہ اول تحقیق پورا ہو گیا ہے کہ تاں ہے جے پہلیاں 2 وچ قرات کیتی ہے، جے نہیں کیتی تو وہ فاسد ہو گئی ہیں جی، سمجھا جی۔ اور یہ مبنی ہے اس پر کہ ہر شفع نفلوں سے صلاۃ علیحدہ ہے۔ اور قضا کرے 2 رکعتوں کو اگر توڑ دے شفع اول میں، اگر نقض کرے شفع اول میں یا شفع ثانی میں، یعنی اگر شروع ہوا 4 رکعت من النفل میں اور فاسد کر دیا اس کو شفع ان کو شفع اول میں، تو قضا کرے شفع اول کو نہ کہ ثانی۔ خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے، اس لیے کہ نہیں شروع ہوا شفع ثانی میں، اور اگر قاعدہ کیا رکعتین پر اور کھڑا ہوا ثالثہ کی طرف اور فاسد کر دیا اس میں ثالثہ کو، تو قضا کرے شفع اخیر کی فقط، اس لیے کہ اب کی کوئی نہیں قضا کرے اگے منع کرو نا بچو کی رہن دو، کی قضا کرے آکھو نا قضا کرے شفع اخیر فقط، اس لیے کہ اول تحقیق پورا ہو گیا، اور یہ مبنی ہے اس پر کہ ہر شفع نفل سے صلاۃ علیحدہ ہے۔ چل میں کمال لو ترک قراءۃ شفعی او الاولی او الثانی او احدى الثانی او احدى الاولی او الاولی و احدى الثانی لا غیر ہوئی نا مبنی برزم قضاء الركعتين ليس في غير هذه الصور، وأربعا لو ترك في إحدى كل شفع۔ صبر کری اربعن تے جیسا کہ اگر چھوڑ دے قرات دونوں شفوں کی، کیا کریں؟ جیسا کہ چھوڑ دے قرات دونوں شفوں۔ بسم اللہ بسم اللہ دونوں شفوں کی قرات چھوڑ دے، یا اول شفع کی قرات چھوڑ دے، کنیہ صورتیں ہوں گی، یا ثانی شفع کی قرات چھوڑ دے، یا ثانی میں سے ایک کی قرات چھوڑ دے، یا اول کے ایک کی قرات چھوڑ دے، یا اول شفع کی اور ثانی کی ایک کی قرات چھوڑ دے، لا غیر
لا اے جڑی صورتاں پڑھیاں نے، یعنی قضا ہے رکعتین کی، نہیں ہے لیسا فی غیر ہذہ الصور، جی یعنی رکعتین کی قضا نہیں ہے ان صورتوں کے غیر میں، ان وچ کیے دو دی قضا ہے، انہوں پہلے پڑھیے پتر۔ قولہ کما لو تارا کا شروع ہوئے ہیں مصنف رحمہ اللہ نفل ربائی کے فساد کے مسائل میں بے ترک قرات، بعد ذکر کرنے فساد ان کے بغیر ہی، پیچھے مطلقاً ذکر کیتا ہے کہ فاسد کر دیا کسی اور طریقے سے، اب قرات نہیں کی، اس کی وجہ سے قرات فرض ہے، فرض رہے گا، نماز فاسد ہے۔ اور یہ مسائل ہیں جو جن کا لقب ہے ثمانیہ تے ستہ تا شریعہ، 8 تے 16، 8 16، 8 بھی آندے نے 16 بھی آندے نے، بندیاں 16 نے تے انج جڑا جواب ہے وہ 8 والا ہے، تے اس واسطے پھر 8 چاہتے ہیں، کچھ وچ داخل ہو ایکو جواب ہے تاں واسطے، جی سمجھے ہی۔ بسم اللہ الرحمن، یعنی ہن سنیں، یعنی جب قضا کی اس نے رکعتین نہ کہ قضا دا مطلب پڑھیاں، یعنی جیسا کہ قضا کرے گا نہ کہ 4 او پچھلی ہیں، یعنی جیسا کہ ایتھے قضا کرے گا نا 2 تے 4 نہیں، ایویں انہیں پچھلیاں صورتاں وچ بھی 2 میچ 2 دیے تے خلاف ابو یوسف رحمہ اللہ کا، یعنی جویں ایتھے 2 دی قضا تے 4 دی، ایویں پیچھے بھی صورتیں یعنی جیسا کہ قضا کرے گا رکعتین نہ کہ 4 ایتھے، اگر چھوڑ دی قرآن پاک کی قرات مطلقاً اپنے، یعنی نئی قرات کی کسی رکعت میں 4 میں ایک صورت، یا چھوڑ دی قرات شفع اول میں فقط اور قرات کی، یا چھوڑ دی قرات شفع ثانی میں اور قرات کی شفع، یا چھوڑ دی قرات شفع ثانی کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں اور قرات کی اس نے بواقی میں، پہلیاں 2 وچ بھی تے دوسرے دے بھی 1 رکعت وچ کیتی ہے، یا چھوڑ دی قرات رکعتین کہ اول کی 1 رکعت میں اور قرات کی بواقی میں، باقی 3 پہلی دی 1 وچ دوجیاں 2 وچ، یا چھوڑ دی اس نے شفع اول میں قرات ثانی کے رکعتین کے ما اخرى تی ثانی سمیت اخرى کے ثانی رکعتین کی، ثانی شفع کی 2 رکعتوں کی اخرى کے ساتھ، بے دوسری وچ کو نہیں کیتی، بے شفع اول وچ بھی قرات کو نہیں کیتی، دوجے دی دوجی وچ کو نہیں کیتی، پیچھے سی پہلی وچ کو نہیں کیتی، سنیں۔ پس یہ 6 صورتیں ہیں، یہ اور متعدد احتمال ہیں، اخیر جو 3 صورتیں ہیں نا ان میں اور بھی احتمال بن سکتے ہیں، بے تعدد مصداق احدا، وہ جڑے احدا ہیں ان دے مصداق چوکھے بن سکتے ہیں، احدا 1 2 3 4، احدا پہلی بھی ہو سکتی دوسری بھی ہو سکتی، ایویں احدا دوسرے شفے دی پہلی بھی ہو سکتی، اے بھی 4 احتمال سنیں جی کہ بے تعدد مصداق احدا کون ہے جی، کیونکہ احتمال ہے یہ کہ چھوڑے ثانی کے اولا میں یا ثانی کے، اسی طرح قیاس کر اگلا، چھوڑے ثانیہ کے
وہ نہیں اگاں تو پھر چلیں گے نا، یہ تو اولا ہو گیا نا، فی اول ثانی ہے نا، بھی ثانی کے اولا میں، ثانی کی شفا کی ثانی میں، اور اسی طرح قیاس کر بواقی کو بھی اولا کی اولا میں اور اولا کی ثانی۔ لا غیر لا لا غیر دا تعلق کن دے نال ہے، احتمال ہے یہ کہ ہو یہ لا غیر و قید لقول ہی احد ثانی، یہ کہ ثانی کا ایک، شفا ثانی کی ایک، اور احتمال ہے یہ کہ ہو یہ قید واسطے اس کے جو سمجھا گیا ماتن کے قول کما سے، یعنی قضا کرے گا رکعتین لا غیر، اور احتمال ہے یہ کہ ہو لا غیر قید ان 6 صورتوں کے لیے، یعنی قضا کرے گا 2 رکعتیں ان صورتوں میں فقط، نہ کہ ان صورتوں سے جن کا ذکر آگے، کیونکہ وہاں 4 لازم آ جاتی ہیں، اور اختیار کیا شارع نے اسی احتمال کو، کیونکہ یہ احتمال زیادہ فائدہ دیتا ہے کہ 2 کی قضا صرف انہی صورتوں میں، جو آگے صورتیں آ رہی ہیں وہاں 2 کی قضا نہیں ہے بلکہ 4، او 11 وہ 4 دی قضا کرنی ہے، سمجھے ہی؟ اے شاباش، انہیں دا کرو مانا، پھر اگے چلیے۔ جیسا کہ جی میں پیچھے 2 دی وچ قضا ہے نا، جیسا کہ ان 6 صورتوں میں بھی، جیسا کہ اگر چھوڑ دے قرات اپنے دونوں شفوں کی، بسم اللہ، یا اول کی یا ثانی کی، یعنی اول شفے کی یا ثانی شفے کی، یا ثانی شفے کے ایک کی، یا اول صفحے کے ایک کی، یا اول اور یعنی پہلا پورا کونی قرات، یا اول اور ثانی کی ایک، یہ جڑی ایک ہے نا اندے وچ بھی 2 صورتاں، پھر اول دے بھی 2 صورتاں، نہ کہ غیر، یعنی قضا ہے رکعتین کی، نہیں ان صورتوں کے غیر میں۔ یہ آکھیا مولانا عبدالعی صاحب نے کہ شارع صاحب نے ایسے احتمال نو توجیہ دیتی ہے کہ 2 رکعتاں دی قضا اینا صورتاں وچ جڑی اگوں آ رہی انہاں وچ 2 دی نہیں 4 دی ہے۔ جی جیسا کہ اگر ترک کیا اپنے دونوں شفوں کی قرات کو، یا اول شفا کی قرات کو، یا ثانی شفا کی قرات کو، یا ثانی شفا کی ایک کی قرات کو، یا اول شفا کے ایک کی قرات کو، یا اول شفا اور ثانی شفا کے ایک کی قرات کو، نہ کہ غیر، یعنی رکعتین کی قضا نہیں ہے ان صورتوں کے غیر میں، بلکہ 4 کی ہے، 2 پچھلیاں تے 6 8 صورتاں جنہاں وچ 2 رکعتیں قضا ہے۔ وَأَرْبَعٌ لو ترک لو ترک فی احدى كل شفع او في الثاني او احدى الاول، فاعلم ان الاصل عند ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه ان ترك القراءة في ركعتي الشفع الاول يبطل التحريمة حتى لا يصح بناء الشفع الثاني على الشفع الاول، وفي ركعة واحدة لا بل يفسد الاداء فيصح بناء الشفع الثاني على الشفع الاول، وعند محمد رضي الله تعالى عنه الترك في ركعة واحدة يبطل التحريمة ايضا حتى لا يصح بناء الثاني، وعند ابي يوسف رضي الله تعالى عنه لا يبطل التحريمة اصلا بل يوجب فساد الاداء فقط۔ صبر۔ اور 4 رکعتوں کی قضا کرنی ہے اگر چھوڑ دے ہر شفع کی 1 رکعت میں، جی ہر شفع کی چھوڑ دے نا قرات، تے پہلے دی بھی 1 رکعت قرات کی تھی، دوجے دی بھی تے
یا ثانی میں یا شفا ثانی میں اول میں قرات کی ہے، ثانی میں چھوڑ دی ہے. صبر صبر صبر. کیا کیا اس نے؟ ابھی چھوڑ دی قرات ہر شفے کی ایک میں، یا چھوڑ دی قرات ثانی میں اور اول کے ایک میں. پہلے دی ایک دی قرات تے دوسرے دی دو دی چھڑ دیتی. انہاں دو صورتاں وچ چار رہا دی قضا. ہن قانون سنو. جان اس بات کو کہ اصل قانون پڑھیا کہ 3-4 باری. اصل عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ قرات کا ترک شفع اول کی رکعت 2 فی رکعتین، شفع اول کی دونوں رکعتوں میں، ایک میں نہیں، کن میں؟ قرات کا ترک یہ باطل کر دیتا ہے تحریمہ کو، حتیٰ کہ نہیں صحیح بنا شفع ثانی کی شفع ایشا بس. اور ترک قرات شفع اول کی ایک رکعت میں لا، یہ تحریمہ کو، لہذا ثانی کی بلکہ یہ فاسد کر دیتا ہے ادائیگی کو. انہاں دی ادائیگی نہیں ہوئی چونکہ فرض رہ گیا، لیکن ثانی پس صحیح ہے بنا شفع ثانی کی شفع. اے تا جی امام صاحب نے ایک رکعت وچ قرات رہ گئی ہے نا، ثانی دی بنا ہو سکتی، دوواں چ رہ گئی تے ثانی دی نہیں ہو سکتی. ان دا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑنا قرات کا ایک رکعت میں باطل کر دیتا ہے. جس طرح دونوں نو چھڑ دیئے نا، پہلیاں دونوں چ قرات چھڑ دیئے تے تحریمہ باطل ہے. اسی طرح اگر ایک رکعت میں قرات چھوڑ دیں تب بھی، حتیٰ کہ نہیں صحیح پھر بنا ثانی کی. ان اندہ ابی حنیفہ ثانی دی بنا پہلیاں دونوں چ قرات کیتی ہے تاں بھی ٹھیک ہے، ایک چ قرات کیتی ہے تے دوواں چ قرات نہیں کیتی، ہن ثانی دی بنا ٹھیک نہیں. اندہ محمد پہلیاں دوواں چ قرات کیتی تے بنا ٹھیک ہے، جے پہلیاں وچ ایک وچ قرات ہے تے ایک وچ نہیں، بنا ٹھیک نہیں. آگے سمجھ. اور اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں باطل کرتا تحریمہ کو یہ ترک قرات بالکل. دو ماچ قرات نہ کرے پہلیاں تے تامی تحریمہ باطل نہیں، بلکہ واجب کرے گا یہ ترک قرات ادائیگی کے فساد کو. فقط تحریمہ باطل، تحریمہ نہیں ہوئی. سنیں ایشا بس جی، فقط صرف ادائیگی نہیں ٹھیک، اگلے دی بنا ٹھیک ہے، اگلے دی بنا ٹھیک ہے جی. سمجھے ہی؟ اچھا ایک اگلی لائن پڑھنا. فیسے بناء الشفع الثانی سواء ترک القراءۃ فی رکعۃ من الشفع الاول فی رکعتین. بس ایندہ بھی یوسف ہے، لہٰذا صحیح ہے بنا شفع ثانی کی. برابر ہے کہ ترک کرے قرات کو ایک رکعت میں شفع اول سے یا شفع اول کی. اے آ گیا قانون، انہوں پڑھ لو. فَعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ. علامہ حلبی نے غنیہ شرح منیہ میں فرمایا ہے خلاف، ایسا خلاف جو واقع ہے اس مسئلے میں، یعنی 4 کی قضاء کے لزوم سے ان کی بعض صورتوں میں اور قضاء رکعتین کی بعض میں، اے جڑا خلاف ہے مبنی ایک اور قاعدے پر جو مختلف ہے ہمارے ائمہ کے درمیان. او قاعدہ کیڑا ہے انہوں ہن دوران لگے جے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ بے یہ کہ چھوڑنا قرات کا ہر رکعت میں شفع کی ہر رکعت میں یا شفع کی 2 رکعتوں میں سے
یہ واجب کر دیتا ہے تحریمہ کے بطلان کو. آپ کے نزدیک تحریمہ باطل ہو گئے، پس نہیں صحیح شروع ہونا اس کا کس میں. تو جب شروع ہونا ہی صحیح نہیں ہے ثانی میں تو پس نہیں لازم آئے گی قضا گامن کو شفا ثانی کے افساد کے ساتھ مطلقاً. اندر جب شک قرات نہ کرے وہ ذمہ نہیں آئے چونکہ پہلے تحریمہ ہی ختم ہوگی. اور ولا یوجبہ جی، اور نہیں واجب کرتا کس کو؟ ولا یوجبہ. اور یہ جو ہے نا پہلے شفا میں دونوں میں مطلقاً قرات رہ جائے. اور نہیں واجب کرتا ترک قرات بطلانے ان ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محض واجب کرتا ہے یہ ترک قرات ادا کی فساد کو، ادا کو نہیں ہوئے. لہذا پس صحیح ہے شروع ہونا کس میں. لہذا جب ثانی میں شروع ہونا صحیح ہے تو پہلے بچ بھی قرات رہے گی، وہ بھی ذمہ آ گیا. تو پس جب فاسد کرے گا ثانی کو تو لازم آ جائے گی اس کو قضا ثانی کی بھی. سنا جی امام صاحب کا قول مثل اول کے ہے. اول میں اول کون؟ دو وچ قرات چھوڑ دی تھی. اتنے امام صاحب دا قول امام محمد صاحب دے نال ہے. سنیا جی تے باطل ہو گئی ہے. اور مثل ثانی کے ہے ثانی میں اگر ایک میں قرات چھوڑی ہے جی تو اب اندہ بھی یوسف والا قول ہے جی. وجہ کی ہے جی، وجہ قول محمد رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ تحریمہ منعقد ہوئی تھی کس کے لیے؟ بھئی یہ نج کم کرنا ہے. پس جب فاسد ہو گئے افعال قرات کے ترک کے ساتھ تو فاسد ہو گیا وہ کہ عقد کیا تھا اس کے ساتھ. اس کے لیے تحریمہ کا عقد جس کے لیے کیا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہوگی تحریمہ بس. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرات رکن. یہ ان سمجھا جی مسئلہ، اس لیے کہ نماز کے لیے وجود ہے بغیر قرات کے حقیقتاً یا حکماً. گونگے میں اور امی میں کیا ہے؟ ان میں بے نماز ہے لیکن اور حقیقتاً قرات ہے، اور حقیقتاً نہیں تو حکماً ہے. جیسے کہ کس میں انج ہونا چاہیے تھا نا، تڑکے میں لکھے ہے الٹ ہونا چاہیے تھا کیونکہ مقتدی دی قرات حکماً ہے وے. پہلے دوواں دے وچ قرات حقیقتاً کوئی نہیں تے جے کلے پڑھن تے نہ حقیقتاً تے نہ حکماً. جے کلے پڑھن کون؟ نہ انہاں دی قرات تے جے پیچھے پڑھن تے حقیقتاً کوئی نہیں. اور مقتدی کی جو قرات ہے یہ حقیقتاً تو نہیں ہوتی لیکن حکماً ہوتی ہے جی. سنے ہی ایسا بیان کرے جب مسئلہ ہاں نہیں صحیح نہیں صحت ادائیگی کے لیے مگر کس کے ساتھ اندہ بھی یوسف چل رہا ہے ادائیگی جڑی وہ قرات نال ہی ہے لیکن اول کا فساد نہیں ہے اقوا اس کے ترک سے، اور ادا کا ترک نہیں فاسد کرتا کس کو؟ تحریمہ کو. مثال دیں دیں جیسا کہ اگر قادہ کر لیا اس نے تحریمہ کے بعد یا تحریمہ کر کے ساکتا قائماً طویلاً جی
تو اب اس صورت میں سارے کہتے ہیں نماز ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، فاسد نہیں ہوئی، تو پس فساد اس کا اولا ہے یہ کہ نہ باطل کرے کس کو، تحریمہ کو۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ترک قرات شفع میں جی مجمع ہے اس کے افساد پر، بے جدوں قرات شفع وچ کیتی کوئی نہیں تو اے تک شفع فاسد ہے، برخلاف ترک قرات کے ایک رکعت میں شفع سے، کیونکہ یہ نہیں فاسد کرتی کن کے نزدیک، اور وہ جنہوں نے آپ کی موافقت کی ہے۔ پس ہم نے حکم کیا تحریمہ کے قضاء کے وجوب کے حق میں عمل کرتے ہوئے قرات کی فرضیت کی دلیل کے ساتھ ایک رکعت میں فقط احتیاطاً فی الموضعین، بھی اگر ایک رکعت وچ قرات رہ گئی نا پہلی تے تحریمہ باطل نہیں ہوئی تے اگلی شروع ہو گئی ہے تے جی اتھے بھی قرات رہ گئی تے پھر کنیاں ذمہ آئی ہیں، 4 آئی ہیں۔ قولہ یبطل التحریمات او عند ابی حنیفہ، یعنی بنا دے گا اس کو تحریمہ کو، کون؟ ترک قرات تحریمہ کو مثل، تو پس نہیں صحیح بنا شفع ثانی کی، اس لیے کہ بنا فرع ہے کس کی کہ پہلی تحریمہ تا باقی رہے تو ادھر رہی کوئی نہیں جی۔ قولہ لا جی یعنی لا یبطلو، یعنی نہیں واجب کرے گا تحریمہ کے بطلان کو، اس لیے کہ ہر شفع تطوع سے، پس فساد اس کا ترک قرات کے ساتھ ایک رکعت میں یہ فاسد ہوا ہے کہ نہیں، یہ مجتہد فی ہے، تو پس فیصلہ کیا ہم نے فساد کا وجوب، پس حکم کیا ہم نے تحریمہ کے بقا کا، لزوم شفع ثانی کے حق میں احتیاطاً، پہلی وچ 2 رکعتاں ہویاں کوئی نہیں لیکن دوجی دی بنا ٹھیک ہے، جن ایک وچ قرات رہ گئی ہے نا تو ہویاں کوئی نہیں ہو پہلیاں، لیکن تحریمہ باقی ہے دوجے دی، تو لہذا اگر انہوں نے قرات کر لی تو پہلیاں 2 لازم آ گئی ہیں، تو جے قرات نہیں کی تھی پھر 4 لازم آ گئی۔ فقولہ ایدن جی اے متعلق ہے یبطلو کے، یا یبطلو یعنی باطل ہو جاتی ہے تحریمہ بھی جیسا کہ فاسد ہو گئی، تو یا یہ متعلق ہے واحدہ کے ساتھ، یعنی ترک رکعت واحدہ میں بھی باطل کر دیتا ہے جیسا کہ ترک کس کا؟ قرات کا۔ بل یوجبو بل او فساد الادا ہے، قال فی النہایہ، بعض قول کیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بقائے تحریمہ کا اول کے، اس لیے کہ فساد کے سبب سے نہیں معدوم ہوا مگر، اور تحقیق معدوم ہو گئی ہے ادائیگی اور باقی رہ گئی تحریمہ باقی ہے، سمجھے ہی تحریمہ باقی ہے۔ اور 4 اتنے تجمہ نا، اگر چھوڑ دیا ہر شفع کی ایک میں یا ثانی میں اور اول کے ایک میں، پس جان اس بات کو اصل عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے ترک قرات شفع اول کی 2 رکعتوں میں باطل کر دیتا ہے تحریمہ کو، نہیں صحیح حتیٰ کہ نہیں صحیح بنا شفع ثانی کی شفع اول پر۔
اور ترک قرات ایک رکعت میں کس میں شفع اول میں لا نہیں باطل کرتا یہ تحریمہ کو او تھلو شرط مطابق بلکہ فاسد کرتا ہے ادائیگی کو. تو پس صحیح ہے بنا شفع ثانی کی شفع اول پر. اور عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک قرات ایک رکعت میں باطل کر دیتا ہے تحریمہ کو بھی، جیسے دونوں میں ترک ہو تو کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نہیں صحیح بنا ثانی کی. اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں باطل کرتا کون ترک قرات تحریمہ کو بالکل، بلکہ واجب کرتا ہے کون فساد کی ادائیگی کو فقط. پس صحیح ہے بنا شفع ثانی کی برابر ہے کہ ترک کرے قرات ایک رکعت میں شفع اول سے یا شفع اول کی دونوں رکعتوں میں. جی اور 4 رکعتیں اگر ترک کرے ہر شفع کی ایک میں یا شفع ثانی میں اور شفع اول کی ایک میں. پس جان اس بات کو کہ اصل عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہ ترک قرات شفع اول کی دونوں رکعتوں میں باطل کر دیتا ہے تحریمہ کو، حتیٰ کہ نہیں صحیح بنا شفع ثانی کی شفع اول پر. اور ترک قرات ایک رکعت میں نہیں باطل کرتا تحریمہ کو، بلکہ فاسد کرتا ہے ادائیگی کو. پس صحیح ہے بنا شفع ثانی کی شفع اول پر. بسم اللہ تعالی عنہ ترک قرات ایک رکعت میں باطل کر دیتا ہے تحریمہ کو، حتیٰ کہ نہیں صحیح بنا شفع ثانی کی. اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نہیں باطل کرتا تحریمہ کو بالکل، بلکہ واجب کرتا ہے ادائیگی کے فساد کو فقط. پس صحیح ہے بنا شفع ثانی کی برابر ہے کہ ترک کرے قرات کو ایک رکعت میں شفع اول سے یا شفع اول کی دونوں رکعتوں میں. اذا عرفت هذا فاعلم ان المسائل 8 لأن ترك القراءة اما مقتصر على شفع واحد وهذا في 4 صور وهي ما قال في المتن او الاول والثاني او الثانية او احدى الثاني او احدى الاول وفي هذه 4 قضاء الركعتين بالاجماع. جب پہچان لیا تو نے یہ تو جان اس بات کو کہ مسائل 8 ہیں، کل مسائل 8 ہیں، اس لیے کہ ترک قرات کی یا بند ہے ایک شفع میں، جی بند ہے، اور یہ 4 صورتوں میں ہے، یہ اور یہ وہ ہیں کہ بیان کیا ہے متن میں. جی یا ترک قرات ہے اول میں، جی یا ثانی میں یا ثانی کے ایک میں یا اول کے. اور اے متنج بیان ہیں، اور ان 4 صورتوں میں قضا ہے رکعتین کی بالاجماع. ان 4 صورتوں میں قضا ہے رکعتین کی قضا اور جی پہلی بیان ہوئی ہیں. جی سمجھے ہی؟ اچھا جی ان ویکھن ایک باری. ان المسائل 8 قال فی العنایہ وجوہ اس میں 16 ہیں. بڑے پیچھا کے سن بند مسئلہ دا نام ملقب 8 یا 16 کی میں. نمبر 1 قرات کی اس نے جمیع میں، ہن کوئی شے ذمہ نہیں آئی. قرات 4 رکعتوں میں کسی میں نے کی، کنیا ہو گئی؟ شفع اول میں پورے میں قرات نے کی، ثانی میں کی ہے. شفع اول میں قرات کی ہے پورے دوسرے میں کنی.
پہلی رکعت شفع اول کی پہلی رکعت میں قرات، پہلی رکعت میں چھوڑی ہے، باقی دوسری میں دوسری دو میں ٹھیک ہے، کنی ہو گئی؟ دھیان کریں، چھوڑی ہے شفع اول کی ثانی رکعت میں قرات، ٹھیک ہے، باقی باقی کی کس وچ؟ پہلی وچ بھی دگلیاں دوواں وچ بھی چھوڑی ہے ثالث رکعت میں، تے باقی تیناں وچ کنیاں ہو گئیں؟ چھوڑی ہے قرات چوتھی رکعت میں، ہاں 8، چھوڑی ہے قرات شفع اول میں اور تیسری رکعت میں، کنیاں ہو گئیں؟ چھوڑی ہے قرات شفع اول میں اور چوتھی رکعت میں، چھوڑی ہے قرات رکعت اولا میں اور پورے شفع ثانی میں، چھوڑی ہے قرات رکعت ثانیہ میں اور پورے شفع، چھوڑی ہے قرات رکعت اولا میں اور ثالثہ میں، چھوڑی ہے قرات رکعت اولا میں اور چوتھی میں، چھوڑی ہے قرات رکعت ثانیہ میں اور چھوڑی ہے قرات ثانیہ میں اور ثالثہ میں۔ اے 16 صورتیں ہیں جی۔ پس یہ 16 صورتیں ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے ترک کر دی ہے وجہ اول، اس لیے کہ کلام ہے فساد کے اقسام میں، اور وہ صورت کے قرات کی ہے سب کے اندر، وہ ان سے نہیں بنتی۔ اور پہلی سے نا کارا فی الجمیع تم جو فساد ہے لہذا وہ نکل گئی، پیچھے کنیاں رہ گئی؟ تو جڑے 15 نے انہاں وچوں تداخل ہے ان میں سے 7 وجہوں کا، کن میں؟ کیوں؟ بوجہ متحد ہونے حکم کے، بے 2 ذمہ آئی ہیں یا 4، تو پس لوٹ آئیاں کتنیاں؟ تو پس لازم ہے تجھ پر متداخلہ کی تمیز کے کیڑی کندے وچ داخل ہوئی ہے، نہ کر لیا بابا عبدالحی امتیاز کر چھڑے نا، تڑے دسن تو پہلے نہ کر لیا سی۔ واہیا کتھے؟ واہیا ما قالا، یعنی یہ 4 صورتیں وہ ہیں کہ ذکر کیا انہوں نے مصنف رحمہ نے اس عبارت کے، کیڑی عبارت؟ اول اول ثانی، اوہ اے کو ذکر کی تھی بھی اے عبارت ہے جی، سنیں؟ تو ان صورتوں میں قضا ہے 4 رکعتوں کے نام، ان 4 صورتوں میں قضا ہے بالاجماع، کیا ہے؟ رکعتین کی قضا ہے بالاجماع، سنیں؟ یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ کے، اتفاق کے ساتھ، اس لیے کہ ہر شفع نماز علیحدہ ہے، پس نہیں لازم اس کو مگر قضا اس صورت کی کہ ترک کیا قرات 1 رکعت میں اس سے یا اس کی، تو دیکھ لو وہ 4 صورتیں جی۔ پس اگر اس نے قرات کی اولا یعین میں تو لازم ہے اس پر، اس لیے کہ تحریمہ نہیں باطل ہوئی، پس صحیح ہے شروع ہونا، پھر فساد اس کا ثانی کا، یہ نہیں واجب کرتا شفع اول کے، وہ تو پورا بنا کے جیب وچ پا لیا ہے کہ، اور اگر اس نے قرات کی ہے اخرى یعین میں لا، تو پس لازم ہے اس پر قضا، اس لیے کہ اندہما تو نہیں صحیح شروع ہونا، اے تو ہوئے کو نہیں تو ویسے ٹائم لایا سو، تو لہذا جدو شروع صحیح نہیں تو پھر کنیاں آئیاں؟ پہلیاں 2۔ اور اندہ بھی یوسف رضی اللہ عنہ اگرچہ صحیح ہے جی، پس تحقیق اس نے اس کو، کیونکہ تم آج قرات کر لی سو پچھلیاں تو میں سنیں جی۔ اچھا 2، اور اگر قرات کی اس نے اولا یعین میں اور اخرى یعین کی تو لازم ہے اس پر قضا اخرى یعین کی، اور اگر اس نے قرات کی اخرى یعین میں اور اولا یعین کی
تو لازم ہے اس پر قضاء الاعین کی بالاجماع۔ کانے چپئی جب پہچان لیا تو نے اس کو جڑے گل دسی ہے، پس جان اس بات کو کہ مسائل ثمانیہ ہیں، اس لیے کہ ترک قرات یا بند ہے ایک شفے پر، اور یہ 4 صورتوں میں ہے، اور یہ 4 صورتیں وہ ہیں جو فرمایا ہے متن میں، کیا کہ ترک قرات یا اول شفا میں یا ثانی شفا میں یا ثانی کی ایک میں یا اول کی ایک میں، تو ان ایک وچ خرابی ہے نا۔ اور ان 4 صورتوں میں قضاء ہے رکعتین کی بالاجماع۔ جی جب پہچان لیا بس کریے بات کو کہ مسائل 8 ہیں، اس لیے کہ ترک قرات یا بند ہے شفا او بسم اللہ، اور یہ 4 صورتوں میں ہے، اور وہ ہے کہ فرمایا ہے متن میں یا ترک قرات اول میں ہے یا ثانی میں یا ثانی کے شفا ثانی کے ایک میں یا شفا اول کے ایک میں، اور ان 4 صورتوں میں قضا ہے رکعتین کی بالاجماع۔ بسم اللہ۔